چینج کر کے سو جائے. میں اس سمجھوتے کے رشتے کو نہیں چلا سکتا. آپ کو بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا. سرد لہجے میں کہتا وہ چینج کر کے بیڈ پر سو گیا. چکی پوری رات وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی رہی. پہلے کم زندگی نے اس کے امتحان لیے تھے. وہ یتیم اپنی چچی کے گھر رہتی تھی. چچی کی بیٹی کے بھاگ جانے پر اسے قربانی کا بکرا بنا دیا اور اس کا نکاح شاہمیر سے کر دیا گیا. اگلے دن اسے یونیورسٹی جانا تھا. اسے راستے میں پیدل آتا دیکھ کر شاہمیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے. گھر میں اتنی گاڑیاں تھیں، آپ کو پیدل آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یونیورسٹی میں شاہمیر کو اپنا پروفیسر دیکھ کر مریم کی روح کانپ گئی تھی. شادی والا گھر تھا لیکن فضا میں خوشی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا. صحن میں لگی رنگ برنگی لائٹیں اور شامیانے جو چند گھنٹے پہلے تک رونق کا باعث لگ رہے تھے اب مریم کو اپنی بے بسی کا تماشا اڑاتے محسوس ہو رہے تھے. ہر طرف ایک عجیب سی سرگوشی، خوف اور سنسنی خیز خاموشی کا راج تھا جسے باہر ہال سے آنے والی اونچی اور غسیلی آوازیں رہ رہ کر توڑ رہی تھی. کمرے کے کونے میں لگے بڑے سے آئینے کے سامنے مریم اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھ رہی تھی. مہندی سے رچے ہاتھ، بھاری سرکروسی جوڑا، ماتھے پر دمکتا بندیا اور گلے میں چمکتا ہوا ہار، یہ سب اس کے لیے کسی سزا کی توقع مانند تھے. اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو گالوں پر لگی قیمتی فاؤنڈیشن کو بہا لے جا رہے تھے. اس نے بے بسی سے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا. آخر میں ہی کیوں؟ ہمیشہ میری ہی خوشیوں کا گلا کیوں گھوٹا جاتا ہے؟ وہ ابھی اپنی قسمت پر رو ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا. اس کی چچی غصے اور خوف کے مارے ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی. چچی کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور انہیں آگے بڑھ کر مریم کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی چوڑیاں کلائی میں چبھ گئی. چچی نے مریم کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر انتہائی غلیظ اور سخت لہجے میں دھمکی دی. اپنا یہ منحوس منہ بند رکھنا. اگر وہاں ایک لفظ بھی بولی تو یاد رکھنا میں نے بڑی مشکل سے یہ سب سنبھالا ہے. اپنی زبان کو تالا لگا کر رکھنا. اگر تمہاری طرف سے کوئی تماشا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. کمرے سے باہر لاؤنج اور ہال کا منظر تو کسی ماتم کدے جیسا تھا. دلہے والے شدید غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے. مہمان ادھر ادھر کھڑے کانا پھوسی کر رہے تھے اور شاہمیر کے والد اور باقی بزرگ غصے سے کھڑے تھے. یہ کیا تماشا ہے؟ لڑکی کیسے بھاگ گئی؟ شاہمیر کے تائی نے غصے سے صوفے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا. کیا وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو ہمیں یہاں تماشا بننے کے لیے کیوں بلایا؟ ہماری خاندانی عزت مٹی میں ملا دیا آپ لوگوں نے. شاہمیر خود ایک کونے میں کھڑا تھا. اس کے چہرے پر گہری سرد موری اور غصہ واضح تھا. اس کی برادری کی عزت داؤ پر لگی تھی. اسی دوران چچی ہال میں آئی. ان کے چہرے پر خوف صاف واضح تھا. انہوں نے شاہمیر کے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑے اور گڑ گڑاتے ہوئے بولی. دیکھیے میں آپ سب لوگوں کی بے عزتی نہیں ہونے دوں گی. میں آپ جیسے معزز لوگوں کو یہاں سے ایسے رسوا ہو کر خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی. آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے آئے تو شادی کر کے ہی جائیں گے. پہلے بھی تو یہیں سے رشتہ ہونا تھا نا. میری بیٹی چلی گئی تو کیا ہوا؟ اب آپ میری اس بھتیجی مریم سے شاہمیر کا نکاح کروا رہے. وہ بھی تو اسی خون سے ہے. سدھر ہے، خوبصورت ہے. شاہمیر کے گھر والے پہلے تو ہچکچائے لیکن برادری کی ناک بچا دی اور محفل میں تماشے سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. انہوں نے بھوچل دل سے ہاوے بھر لی. چچی فوراً پلٹ کر واپس مریم کے کمرے میں آئی اور اسے آخری وارننگ دیتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں بولی. سن لو مریم، اگر تم اس شادی کو قبول نہیں کیا تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت دھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں گی. تمہارے اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. سڑکوں پر رل جاؤ گی. مریم کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں. وہ ایک یتیم لڑکی تھی جو ہمیشہ سے دوسروں کے رحم و کرم پر جی رہی تھی. اس نے بے بسی سے اپنی بند آنکھوں سے آنسو بہائے اور خاموشی سے سر جھکا دیا. اس کا نکاح شاہمیر کے ساتھ پڑھا دیا گیا اور بنا کسی روایتی دھوم دھام کے ایک بھاری اور بھوچل ماحول میں اس کی رخصتی کر دی گئی. جب گاڑی شاہمیر کے گھر کے سامنے روکی تو وہاں نہ تو کوئی استقبال کرنے والا تھا اور نہ ہی شادی کی روایتی چہل پہل. مریم بھوچل قدموں کے ساتھ سسرال کے عالی شان لاؤنج میں داخل ہوئی. وہاں کا ماحول کسی قید خانے کی طرح سرد اور اجنبی تھا. شاہمیر اسے وہیں چھوڑتے اپنے کمرے میں چلا گیا. وہاں موجود مہمان اور رشتے دار بائی بائی مریم کے پاس گزر رہے تھے اور کوئی بھی اس سے ہمدردی کا ایک لفظ کہنے کو تیار نہ تھا. بلکہ ہر گزرتا ہوا شخص اس پر طنز کے تیر چلا رہا تھا. آ گئی قربانی کی بکری بن کر. ایک قریبی مہمان نے مریم کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے طنز کیا. دوسری کی لگی تہمت اپنے سر سے جا کر آ تو گئی ہے. اب دیکھو اس گھر میں کتنے دن ٹکتی ہے. دوسری عورت نے پاس سے گزرتے ہوئے سرگوشی کی. شادی کا اتنا ہی شوق تھا کہ بہن کے بھاگتی خود دلہن بن کر بیٹھ گئی. چلو بڑے گھر کا عیش تو مل گیا نا. مریم ان طنز کے تیروں کو سن کر اندر ہی اندر مر رہی تھی. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. دیکھتے ہی دیکھتے شاہمیر کے والد، اس کے بھائی اور دیگر تمام قریبی رشتے دار مریم سے منہ موڑ کر اسے اسی لاؤنج میں اکیلا چھوڑ کر اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے.
जैसे उसका वजूद उनके लिए नाकाबिले नफरत हो। पूरे घर में सिर्फ शामिर की माँ वहां रुक गई। उनके चेहरे पर दुख और संजीदगी थी, लेकिन वो मरियम की बेबसी को समझ रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर मरियम के कांपते हुए कंधे पर हाथ रखा और उसके सर पर शफकत से प्यार देते हुए धीमे लहजे में बोली, दिल छोटा मत करो मरियम बेटा, इन सब लोगों की बातों को अपने दिल पर मत लो। इस वक्त सबका खून खौल रहा है, सब गुस्से में है, और जो कुछ हुआ वो कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन तुम घबराओ मत, कुछ दिनों में जब सबका गुस्सा ठंडा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने गहरा सांस लिया और मुलाजमा को आवाज दी। मुलाजमा एक थाल में पानी और चंद रसूमात का सामान लेकर आई। उसकी सास ने मुलाजमा के साथ मिलकर बिल्कुल आधे अधूरे दिल से रस्म पूरी करने के लिए चंद रवायती रसूमात जल्दी जल्दी निभाई, क्योंकि घर का माहौल मजीद किसी तकलीफ की इजाजत नहीं दे रहा था। जब रस्मात खत्म हो गई तो सास ने मरियम का हाथ पकड़ा और उसे शामिर की कमरे की तरफ ले गई, जो अब उसकी नई जिंदगी का आगाज था, एक ऐसी जिंदगी जो शुरू होने से पहले उजड़ चुकी थी। सास ने उसे कमरे के अंदर भेजा और धीमे से दरवाजा बंद कर दिया। जब मरियम कमरे में दाखिल हुई तो वहां की खामोशी उसके एहसास पर सवार होने लगी। कमरे की पुरतश सजावट उसके माथे पर लगी मरहूमी का मजाक उड़ा रही थी। शामिर बेड के कोने पर बैठा था, उसके चेहरे पर शदीद बेजारी और सर्द मोहरी थी। मरियम को देखते ही उसके लहजे में जहर घुल गया। उसने मरियम की तरफ देखे बगैर इंतहाई खुरदुरे और कटीले लहजे में कहा, चेंज करके सो जाए, मैं इस समझौते के रिश्ते को नहीं चला सकता, आपको बीवी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। सर्द लहजे में कहता वो चेंज करके बेड पर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। उसके इन अल्फाज ने मरियम के दिल पर किसी खंजर की तरह वार किया था। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उबल पड़ा। इस आलीशान कमरे में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वो भारी और उसकी जोड़ा संभालती हुई आहिस्ता से बेड से दूर हटी और कमरे के कोने में ठंडे फर्श पर बैठ गई। पूरी रात वो इसी ठंडे फर्श पर बैठी हाथों में चेहरा छुपाए रोती रही। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी में दफन होती रही। वो सोचती रही कि पहली कम जिंदगी उसने उसके इम्तिहान लिए थे। वो यतीम लड़की अपनी चची की घर रहती थी, जहाँ से हमेशा एक बोझ समझा गया, और अब चची के बेटे के भाग जाने पर उसे यहाँ कुर्बानी का बकरा बना दिया गया था और इस तरह का जबरदस्ती शामिर से कर दिया गया था, जो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दाग समझ रहा था। रात की तवील तारीकी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई और सुबह की पहली किरण कमरे की खिड़की से अंदर आई। मरियम की आंखें रात भर रोने की वजह से सूज चुकी थी और पूरा जिस्म फर्श पर बैठने की वजह से टूट रहा था। उसे याद आया कि आज यूनिवर्सिटी में उसका फाइनल पेपर है, जिसके लिए उसने महीनों मेहनत की थी। तो जल्दी से उठी, मुंह हाथ धोया और अपने बैग में रोल नंबर स्लिप और किताबें रखकर कमरे से बाहर निकल आई। उसकी चची उसका सामान भेज चुकी थी। उसने अपने बैग में चोरी छुपे अपनी स्लिप और किताबें मौका मिलते ही रख ली थी। लेकिन जैसे ही वो लॉन्च पे पहुंची, वहां रात के रुके हुए मेहमान और चचियां नाश्ते की मेज पर बैठी खाना पूसी कर रही थी। मरियम को तैयार और बाहर निकलते देखकर शामिर की एक दाई ने चाय का कप मेज पर रखा और ऊंची आवाज में तंज किया, लो देखो, रात को रुखसती होकर आई है और सुबह ही सुबह पर लगाकर उड़ने की तैयारी कर ली। शर्मो हया तो जैसे इस खानदान में है ही नहीं। दुल्हन बनकर घर में बैठने के बजाय कहाँ जा रही हो तुम? मरियम ने गहरा सांस लिया। उसने अपने आंसू को जब्त किया और पूरी हिम्मत जमा करके जवाब दिया, मेरे फाइनल पेपर्स हैं और मेरा यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है। मेरा मुस्तकबिल इस पढ़ाई से जुड़ा है। और रही बात इस शादी की, तो ये शादी कौन सा आप लोगों के कहने के मुताबिक खुशी से हुई है? ये तो एक मजबूरी का रिश्ता है। तो फिर आपको मेरे कहने आने जाने से एतराज क्यों होगा? मरियम का ये साफ और दो टूक जवाब सुनकर मेहमानों के मुंह खुले के खुले रह गए। चाय मुर्गियां बढ़ने ही वाली थी कि शामिर की माँ किचन से बाहर आई। उन्होंने माहौल को संभाला और मरियम की तरफ देखकर नरमी से बोली, हाँ मरियम बेटा, तुम जा सकती हो, पढ़ाई सबसे पहले है, अपने पैर पर ध्यान दो। मरियम ने सास का शुक्रिया अदा किया और तेज कदमों से घर से बाहर निकल गई। घर से निकलकर मरियम ने गली के मोड़ से एक रिक्शा लिया और यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गई। रिक्शे के सफर के दौरान उसका जहन मुसलसल शामिर की रात वाले जुमलों और चचे की धमकियों के गर्द घूमता रहा। जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो फिजा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो एक होनहार तालिबे इल्म थी। उसने लाउंज की करवाहट को भुलाकर अपने पेपर पर तवज्जो देने की कोशिश की। इम्तिहानी हॉल का दरवाजा खुला तो वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। सब तालिबे इल्म अपने पेपर्स का इंतजार कर रहे थे कि अचानक क्लास का दरवाजा खुला और इन्विजिलेटर अंदर दाखिल हुआ। मरियम ने जैसे ही सर उठाकर सामने देखा, उसके पांव तले से जमीन निकल गई। सामने कोई और नहीं बल्कि सूट में मलबूस इंतहाई संजीदा और रूबदार शख्सियत का मालिक शामिर खड़ा था। मरियम का दिल हलक में आ गया। उसे अब मालूम हुआ कि उसका नया प्रोफेसर जो इस टर्म में उनका फाइनल पेपर लेने आया था, वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शहर शामिर है। यूनिवर्सिटी में शामिर को अपना प्रोफेसर देकर मरियम की रूह काम गई थी। पूरे पेपर के दौरान शामिर की सख्त और सर्द नजरें मरियम पर ही रही, जिसकी वजह से मरियम के हाथ कांपते रहे और उसने बड़ी मुश्किल से अपना पेपर मुकम्मल किया। पेपर खत्म होने के बाद मरियम ने जल्दी से अपना बैग उठाया और यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ भागी। वो किसी भी कीमत पर शामिर का सामना दोबारा बाहर नहीं करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर की सख्त धूप थी और यूनिवर्सिटी के बाहर शदीद रश था। मरियम सड़क किनारे खड़ी काफी देर तक रिक्शे का इंतजार करती रही, लेकिन आते वक्त उसे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। जो रिक्शा भी आता वो पहले से बुक होता या फिर वो मरियम के बताए हुए इलाके की तरफ जाने से इनकार कर देता। धूप की तपिश और रात की थकन की वजह से उसका सर चकरा रहा था।
اسی دوران سڑک پر ایک تیز رفتار چمکتی ہوئی کالی گاڑی آ کر مریم کے بالکل قریب رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو مریم نے دیکھا کہ اندر شاہمیر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے راستے میں پیدل آتا دیکھا شاہمیر کے ماتھے پر شدید بل پڑ گئے۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور انتہائی سخت دبی ہوئی آواز میں مریم پر غصہ کیا۔ گھر میں اتنی گاڑیاں تھیں، آپ کو پیدل آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سڑک پر کھڑے ہو کر تماشا مت بناؤ، جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھو۔ مریم نے خوف اور بے بسی سے شاہمیر کو دیکھا۔ اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ تو بہجل دل کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی جیسے مین ہائی وے پر آئی، اندر کا ماحول اس قدر خاموش ہو گیا کہ مریم کو اپنی تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ گاڑی کے اندر اے سی کی ٹھنڈک تو تھی، مگر مریم کا وجود خوف اور گھبراہٹ سے پسیج رہا تھا۔ شاہمیر نے اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ کی گرفت کو اتنا مضبوط کر رکھا تھا کہ اس کے ہاتھ کی رگیں ابھری اور دکھائی دے رہی تھیں، جو اس کے اندر ابلتے ہوئے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ مریم نے نظریں جھکائے رکھی اور اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ وہ باہر چلتی ہوئی زندگی کو دیکھ رہی تھی تاکہ اپنی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسوں کو شاہمیر سے چھپا سکے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شاہمیر اسے کمزور سمجھے یا اس کی بے بسی کا مزید مذاق اڑائے۔ کچھ منٹ اسی خاموشی میں گزر گئے، پھر اچانک شاہمیر نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی کم کی اور رخ مریم کی طرف کیے بغیر انتہائی کٹیلے اور سرد لہجے میں بولا، ایک بات کان کھول کر سن لو مریم، یونیورسٹی میں یہ ظاہر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں کہ تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ ہے۔ وہاں تم صرف اور صرف ایک عام اسٹوڈنٹ ہو اور میں تمہارا پروفیسر۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میری پروفیشنل لائف میں کوئی تماشا کھڑا ہو یا کسی کو ہمارے اس مجبوری کے رشتے کی بھنک بھی پڑے۔ شاہمیر کے ان الفاظ نے مریم کے دل پر ایک گہرا گھاؤ لگایا۔ اس نے سسکتی ہوئی آواز کو حلق نہیں دبایا اور بنا کچھ کہے بس خاموشی سے سر ہلا دیا، جیسے اس نے اپنی اس نئی حقیقت کو تسلیم کر لیا ہو۔ باقی کا پورا راستہ اسی دم گھوٹتے ہوئے ماحول میں کٹ گیا۔ گاڑی جیسے ہی شاہمیر کے گھر کے پورچ میں آ کر رکی، مریم نے ابھی اپنی سیٹ بیلٹ کھولی ہی تھی کہ شاہمیر ایک جھٹکے سے گاڑی سے اترا۔ اس نے مریم کو انتظار کرنا بھی گوارا نہ کیا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ مریم نے ایک گہرا سانس لیا، اپنا بیگ سنبھالا اور بوجھل قدموں سے گاڑی سے اتر کر لاؤنج کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، وہاں اب بھی مہمانوں کا ڈیرا تھا۔ چچیاں، تائیاں اور دور کے رشتے دار صوفوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مریم کو شاہمیر کی گاڑی سے اترتے اور اندر آتے دیکھ کر پورے ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی اور پھر اگلے ہی سیکنڈ کانا پھوسیوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ لو دیکھو ذرا اس لڑکی کے لچھن، ابھی کل ہی تو بیاہ کر آئی ہے۔ شاہمیر کے تائی نے اپنی بہو کے کان میں اتنی اونچی سرگوشی کی کہ مریم کو صاف سنائی دی گئی۔ آتی گھر سے نکل گئی، صبح اکیلی نکل گئی اور اب دیکھو کیسے اس کی گاڑی میں نوابزادی بن کر واپس آ رہی ہے۔ شکل سے جتنی معصوم ہے، چالاکی اس سے کہیں زیادہ ہے اس میں۔ دوسری عورت نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور نہیں تو کیا، بہن بھاگی تو کیا ہوا، اس نے تو اپنا داؤ سیدھا کر لینا، بڑے گھر کا ایش تو مل گیا ہے۔ مریم ان طنز کے تیروں کو سن کر لاؤنج کے بیچوں بیچ منجمد ہو کر رہ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن چچی کی دی ہوئی دھمکی اس کے آڑے آ گئی تھی۔ وہ بس اپنا سر جھکائے کھڑی رہی۔ اسی لمحے شاہمیر کی ماں کچن سے باہر آئی اور انہوں نے لاؤنج کا یہ بھوٹل ماحول دیکھ کر مہمانوں کی نیت بھاپ لی تھی تو مریم کے پاس آئی، اس کے کندھوں پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور مہمانوں کی طرف دیکھ کر اونچی آواز میں بولی، شاہمیر خود اسے یونیورسٹی لے کر آیا ہے کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی اور وہ ہماری بہو ہے۔ اب اگر میاں بیوی اپنی بیوی کو لینے جائے گا تو اس میں کسی اور کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالیہ بیگم کا یہ دو ٹوک جواب سن کر سب عورتوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے منہ پھیر لیے۔ رقیہ بیگم نے مریم کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ انہوں نے ملازمہ کو آواز دی، سریا، مریم بیوی کے کمرے میں جوس اور کھانا پہنچاؤ، یہ صبح سے بھوکی پیاسی پیپر دینے گئی ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے مریم سے نرمی سے کہا، تم جاؤ مریم بیٹا، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو اور ان سب لوگوں کی باتوں کو بالکل اپنے دل پر مت لو، یہ کچھ دنوں کا غصہ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مریم نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی ساس کو دیکھا، جن کا وجود اس تپتے ہوئے ماحول میں اس کے لیے ایک ٹھنڈی چھاؤں کی مانند تھا۔ وہ بھوجل دل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نیا سیمسٹر شروع ہو چکا تھا اور مریم کی کسی نئی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ اب شامل محض ایک امتحان کا نگران نہیں تھا، بلکہ وہ باقاعدہ ان کی کلاس میں پروفیسر بن کر آ چکا تھا۔ جس دن شامل نے پہلی بار کلاس میں قدم رکھا، پوری کلاس میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی پروقار اور روبدار شخصیت کے ساتھ ڈائز کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے آنے کے ساتھ ہی کلاس کی لڑکیوں میں کانا پھوسی کا ایک لام اتنا ہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ ہماری نئی پروفیسر ہے، یہ کتنے ہینڈسم ہے۔ ایک لڑکی نے مریم کے پیچھے بیٹھتے ہوئے سرگوشی کی، ان کی پرسنالٹی دیکھو ذرا، کتنی ڈیسنٹ اور روبدار ہے، اب تو ان کی کلاس میں ایک دن بھی مس نہیں کرنا۔ دوسری لڑکی نے دلدار انداز میں کہا تھا۔ کلاس کی ہر لڑکی شاہمیر کی شخصیت اور اس کے پڑھانے کے انداز سے شدید متاثر ہو رہی تھی، لیکن مریم ان سب کی باتیں سن کر اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ وہ لڑکیوں کی نظروں میں شاہمیر کے لیے ستائش دیکھ کر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی، جسے وہ خود بھی کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ یہ بے چینی اس وقت شدید غصے اور حسد میں بدل گئی جب مریم نے یونیورسٹی کی کوریڈور میں ایک نیا منظر دیکھا۔ اس کی ایک دوسری فیمیل پروفیسر جو اپنی ماڈرن پرسنالٹی کی وجہ سے جانی جاتی تھی، شاہمیر کی بہت قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔
مریم لائبریری سے نکل رہی تھی کہ اس کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ وہ پروفیسر شامل کے بالکل قریب آ کر کھڑی تھی اور اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ شامل ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا، لیکن وہ مسلسل اس کی توجہ پانے کے لیے مسکرا رہی تھی اور بات بات پر اس کی رضی ہو رہی تھی۔ مریم کو یہ منظر اپنی روح تک میں چپتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے یہ سب ناگوار لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جائے اور اس عورت کو شامل سے دور کر دے۔ ابھی مریم اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس خاتون پروفیسر نے ہنستے ہوئے شامل کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ مریم کے صبر کا آخری مہرہ تھا۔ وہ بھول گئی کہ شامل نے گاڑی میں اسے کیا تاکید کی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ یونیورسٹی میں اسے بس اس وقت اپنے وجود پر لگی آگ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی ان دونوں کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ آپ اس طریقے سے کیسے کسی کو ٹچ کر سکتے ہیں؟ مریم کی آواز کوریڈور میں گونجی، جس میں غصہ اور حق جتانے کا انداز صاف نمایاں تھا۔ وہ فیمیل پروفیسر اور شامل دونوں ایک دم چونک گئے۔ مریم نے غصے سے تپتی نظروں سے اسے ٹیچر کو دیکھا اور بولی، آپ کو اس طریقے سے اجازت کس نے دی ہے ان کو ہاتھ لگانے کی؟ حد میں رہیں اور اپنی حد میں رہنا سیکھیں آپ۔ کوریڈور میں موجود چند دیگر اسٹوڈنٹس بھی مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ خاتون پروفیسر مریم کی اس جرأت پر ہکا بھکا رہ گئی۔ انہوں نے شرمندگی اور غصے سے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کر لیا۔ شامل نے حیرت اور گہری نظروں سے مریم کی طرف دیکھا، جو غصے سے لال ہو رہی تھی اور اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ مریم کی آنکھوں میں ساتھ جھلکتے ہوئے حسد کو دیکھا شامل کے چہرے پر ایک غیر محسوس سی دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ اسے اچھا لگا تھا کہ مریم اس کے لیے اس حد تک تڑپ اٹھی تھی، لیکن اگلی لمحے ماحول کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اس نے اپنی مسکراہٹ کو سختی سے چھپایا۔ شامل نے اپنے چہرے پر دوبارہ وہی پروفیسر والی روایتی سختی اڑا دی اور سب کے سامنے مریم کی جھجھری دیتے ہوئے بولا، مریم، یہ ٹیچرز کا آپس کا معاملہ ہے، آپ کو اس میں بولنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام رکھیں اور فوراً اپنی کلاس میں جائیں۔ شامل کے اس روک اور سخت رویے نے مریم کے غصے کو ایک سیکنڈ میں آنسوؤں میں بدل دیا۔ اس نے نم آنکھوں اور روتے ہوئے چہرے کے ساتھ شامل کی طرف دیکھا، جس نے اسے سب کے سامنے پرایا کر دیا تھا۔ مریم نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے رخ موڑا اور وہاں سے روتی ہوئی تیز قدموں سے اپنی کلاس کی طرف بھاگی۔ یونیورسٹی کے اس واقعے کو گزر گئے اور کئی دن ہو چکے تھے، مگر مریم کے دل میں لگی آگ اب تک ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب سے گھر لوٹی تھی اس نے خود کو ایک گہرے قول میں بند کر لیا تھا۔ وہ ہر وقت کمرے میں اکھڑی اور شدید غصے میں رہتی۔ شامل کا سب کے سامنے اسے پرایا کر دینا اور اس خاتون پروفیسر کا دفاع کرنا مریم کے دل پر نقش ہو چکا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہی تھی۔ ایک رات شامل کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مریم ہمیشہ کی طرح بیٹھ کے ایک کونے میں بھوجن دل کے ساتھ بیٹھی کوئی کتاب دیکھنے کا ڈھونگ کر رہی تھی۔ شامل نے چند لمحوں سے دیکھا اس کے چہرے کی سختی اب کسی حد تک نرمی میں بدل چکی تھی۔ وہ آہستہ سے مریم کے قریب آیا اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، مریم، کب تک اس طرح اکھڑی رہو گی؟ اس دن یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا وہ میری مجبوری تھی۔ مجھے سب کے سامنے ایک پروفیسر کی طرح بیہیو بھی کرنا تھا۔ تم بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ شامل نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کی کوشش کی، مگر مریم نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت صاف نمایاں تھی۔ اس نے شامل کی طرف دیکھا تک نہیں تھا اور رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اسے بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ شامل نے ایک گہرا سانس لیا اور مریم کے اس رویے پر بے بسی سے سر جھکا کر رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مریم کا غصہ بے جا نہیں تھا۔ اگلے چند دنوں میں یونیورسٹی کا ماحول مریم کے لیے کسی جہنم جیسا بن گیا۔ اس دن کوریڈور میں مریم کا اس خاتون پروفیسر پر چلانا اور شامل کا بیچ میں آنا آہستہ آہستہ پوری یونیورسٹی میں ایک جلتی ہوئی چنگاری کی طرح پھیل گیا تھا۔ شعبے کی لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیانہ بروز کا یہی موضوع بن چکا تھا۔ پروفیسر شامل اور مریم کے درمیان افیئرز کی افواہیں پوری یونیورسٹی میں گردش کرنے لگی۔ مریم کوریڈور سے گزرتی تو پیٹھ پیچھے سرگوشیاں شروع ہو جاتی۔ دیکھنے میں تو اتنی معصوم اور سیدھی سادھی بنتی ہے، مگر اندر سے دیکھو کتنی چالاک نکلی۔ اس کی کلاس کی ایک ماڈرن لڑکی نے اپنے گروپ میں کھڑے ہو کر طنز کیا، اور نہیں تو کیا، آتے ہی یونیورسٹی کی سب سے ہینڈسم اور روب در پروفیسر پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے اور اب انہیں اپنی جال میں پھنسا لیا۔ تبھی تو اس دن اس خاتون پروفیسر پر اگل پڑی تھی، جیسے شامل پر صرف اسی کا حق ہو۔ مریم کی معصومیت اب لوگوں کی نظروں میں ایک ڈھونگ بن چکی تھی۔ ہر کوئی اس کی کردار کشی کر رہا تھا، جبکہ پروفیسر شامل اس پوری صورتحال سے بالکل بے خبر تھا۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی اخلاق اور پڑھائی پر توجہ دے رہا تھا اور اسے کان اوقات خبر نہیں تھی کہ یونیورسٹی کی دیواریں اس کی اور مریم کی بدنامی کی قصوں سے گونج رہی ہیں۔ ایک دن مریم کلاس کے کامن روم میں اکیلی بیٹھی تھی کہ اچانک لڑکیوں کا ایک پورا گروپ وہاں آ پہنچا۔ ان سب کے چہرے پر تمسخر اور زہر خند مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مریم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان میں سے ایک لڑکی جو شامل کی بہت بڑی فین تھی آگے بڑھی اور مریم کے سامنے کھڑے ہو کر تالی بجاتے ہوئے بولی، واہ مریم، مان گئے تمہیں، تم تو بڑی چھپی رستم نکلی، دیکھنے میں اتنی معصوم غریبی اور مظلومیت کا ڈھونگ رچاتی ہوئی اور اندر سے اتنی چالاک کہ سیدھا پروفیسر شامل پر ہی نشانہ لگایا۔ دوسری لڑکی نے حقارت سے مریم کے بیگ کو دیکھا اور بولی، عزت دار ہونے کا بڑا ڈھونگ کرتی ہو تم، ہمیں تو لگتا تم یہاں سے پڑھنے آتی ہو، مگر تمہارا اصل مقصد تو یونیورسٹی کے سب سے ہینڈسم پروفیسر کو اپنے قابو میں کرنا تھا۔ آخر ایسا کیا جادو کر دیا تم نے ان پر؟ مریم کا دل ان کے الفاظ سن کر بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، مگر اس بار اس نے خود کو کمزور نہیں دکھایا۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی اور بولی،
تم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے اپنی زبان بند رکھو۔ مریم کا یہ غصہ دیکھ کر لڑکیاں ہنسنے لگی اور اسے مزید ذلیل کرنے لگی۔ اسی دوران یہ ہنگامہ آلائی کینٹین اور کوریڈور تک پہنچ گیا، جہاں کچھ لڑکے بھی مریم پر آوازیں کس رہے تھے۔ اتفاق سے شاہمیر اسی کوریڈور سے گزر رہا تھا جب اس نے مریم کے خلاف نازیبا جملے اور اونچی آوازیں سنی۔ شاہمیر کا خون کھول اٹھا۔ اس سے پہلے کہ مریم مزید تماشائی بنتی، شاہمیر نے انتہائی جلال میں آ کر کوریڈور میں موجود اسٹوڈنٹس پر سخت ایکشن لیا۔ خاموش ہو جائے سب کے سب، اگر مجھے کسی کی طرف سے بھی یونیورسٹی کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی تو اسے اسی وقت یونیورسٹی سے سسپینڈ کروا دوں گا۔ شاہمیر کی کرشدار آواز سن کر پورا کوریڈور منجمد ہو کر رہ گیا۔ سب لڑکے لڑکیاں ڈر کے مارے اپنی اپنی کلاسوں کی طرف بھاگ گئی۔ اس سے سخت ایکشن کے بعد کچھ دنوں تک یونیورسٹی میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ کسی کی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ مریم کے سامنے یا پیٹھ پیچھے کوئی بات کرے، کیونکہ سب شاہمیر کے غصے سے واقف تھے۔ مریم نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ شاید اب یہ سب تھم گیا ہے۔ چند دن بعد ایک شام جب یونیورسٹی کا وقت ختم ہو چکا تھا اور زیادہ تر اسٹوڈنٹس جا چکے تھے، مریم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ شاہمیر نے جب اسے پارکنگ ایریا میں دیکھا تو وہ اپنی گاڑی لے کر اس کے قریب آیا اور سختی سے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مریم خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاہمیر نے گاڑی یونیورسٹی کے مین گیٹ سے کچھ ہی فاصلے پر، جہاں عام طور پر اسٹوڈنٹس بسوں اور رکشوں کا انتظار کرتے ہیں، وہاں رکی تاکہ مریم وہاں کسی رکشے میں چلے جائے، کیونکہ شاہمیر کو کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ مریم جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی، وہ یہ بھول گئی کہ ابھی کچھ اسٹوڈنٹس وہاں موجود تھے۔ کلاس کی ایک انتہائی حساس لڑکی جو وہیں کھڑی تھی، اس کی نظر سیدھے شاہمیر کی چمکتی ہوئی کالی گاڑی پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا اور مریم انتہائی مایوس انداز میں شاہمیر سے کچھ کہتے ہوئے گاڑی سے باہر اتری۔ شاہمیر نے مریم کو دیکھا اور پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ لڑکی یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جیسے ہی مریم رکشے کی طرف بڑھی، وہ لڑکی بھاگتی ہوئی اپنی باقی سہیلیوں کے پاس پہنچی جو وہاں موجود تھی اور اونچی آواز میں چلائی، لڑکیوں تم سب ادھر آؤ، دیکھو میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے۔ یہ مریم جو ابھی معصوم بن کر گھوم رہی تھی، کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ خود پروفیسر شاہمیر کی گاڑی سے اتر رہی تھی۔ میں نے خود دیکھا ہے، وہ دونوں گاڑی میں اکیلے تھے اور شاہمیر اسے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ جو افواہیں اب تک دب چکی تھیں وہ اب ایک پکے ثبوت کے ساتھ دوبارہ پھیلنے لگی تھی۔ مریم جب رکشے سے گھر پہنچی تو اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ شدید دھوپ، ذہنی دباؤ اور یونیورسٹی میں روز روز کی ذلت نے اس کے اعصاب توڑ دیے تھے۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ کسی طرح اپنے کمرے تک پہنچی۔ وہ بیڈ پر گرتے ہی تیز بخار کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس کا پورا وجود تپ رہا تھا اور آنکھوں سے بے اختیاری میں آنسو بہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب شاہمیر قبر میں داخل ہوا تو مریم کو اس حال میں دیکھ کر اس کے دل میں ایک شدید کسک اٹھی۔ وہ جو ہمیشہ مریم کے سامنے ایک سخت گیر اور سرد مہر انسان بنا رہتا تھا، اس کا وہ غرور اور غصہ مریم کی اس حالت کو دیکھ کر پگھلنے لگا۔ وہ مریم کے قریب آیا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ مریم کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ مریم تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ شاہمیر کا لہجہ اس بار سرد نہیں تھا بلکہ اس میں ایک واضح نرمی اور فکر مندی تھی۔ اس نے فوراً فرسٹ ایڈ باکس سے بخار کی دوا نکالی اور پانی کا گلاس لے کر مریم کے سرانے بیٹھ گیا۔ مریم نے نقاہت سے آنکھیں کھولی اور شاہمیر کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر شاہمیر نے نرمی سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ ضد مت کرو مریم، پہلے یہ دوا کھاؤ، اس نے بہت دھیمے اور نرم لہجے میں کہا۔ مریم نے خاموشی سے دوا نکالی اور نکل لی۔ دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ شاہمیر وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے کچن سے ٹھنڈا پانی اور پٹیاں منگوائی۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے مریم کی پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا رہا۔ مریم کو یاد نہیں تھا کہ آخری بار اس یتیمی کی زندگی میں کسی نے اس کا اس طرح خیال رکھا تھا۔ شاہمیر کا یہ بدلتا ہوا روپ، اس کا جھکا ہوا سر اور اس کی تیمارداری مریم کے دل کے کسی کونے میں ہلچل مچا رہی تھی۔ شاہمیر اب پہلے سے کہیں زیادہ نرم ہو گیا تھا۔ اس کا لہجہ، اس کی نظریں اور اس کا انداز اب مریم کو پرایا نہیں سمجھ رہے تھے۔ مریم اگلے کچھ دنوں تک شدید کمزوری کے باعث یونیورسٹی نہیں جا سکی اور ان تمام دنوں میں شاہمیر نے ایک سچے جیون ساتھی کی طرح اس کا پورا خیال رکھا۔ طبیعت سنبھلنے کے بعد جب مریم کی کلاسز دوبارہ شروع ہوئی تو وہ چند دنوں کے وقفے کے بعد ایک بار پھر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ شاہمیر کے ساتھ ہی یونی کے لیے نکل گئی تھی۔ شاہمیر کی گاڑی جیسے ہی یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس آ کر رکی، مریم نے ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی سے باہر نکلنے لگی، لیکن مریم کی قسمت اس دن بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کلاس کی وہی حاسد لڑکیاں جو پہلے ہی مریم کے خلاف زہر اگل رہی تھی، وہیں گیٹ کے پاس کھڑی تھی اور انہوں نے ایک بار پھر مریم کو شاہمیر کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ مریم نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ بند کیا اور شاہمیر کی گاڑی آگے بڑھی، ان لڑکیوں کا گروپ مریم کی طرف لپکا۔ ان کے چہرے پر کمینگی اور تمسخر کی لہر تھی۔ لو بھائی آ گئی یونیورسٹی کی سب سے بڑی ڈرامے باز، اس لڑکی نے تالی بجاتے ہوئے مریم کا راستہ روکا جس نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا۔ کچھ دن یونیورسٹی سے غائب رہ کر بڑا اچھا سسپینس کریٹ کیا تم نے۔ ہم تو سمجھے کہ پروفیسر شاہمیر سے تمہارا دل بھر گیا، مگر تم تو روز پہلے سے زیادہ پکی ہو کر آ رہی ہو۔ دیکھو ذرا آج پھر سر کی گاڑی سے اتری ہے۔ مریم نے ایک بیگ کے پٹی کو سختی سے تھاما، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دوسری لڑکی نے حقارت سے مریم کے چہرے کو دیکھا اور بولی، تم تو ایک تماشا ہو مریم، اور تماشا تو پھر بنتا ہی ہے نا۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ دیکھنے میں اتنی معصوم بنتی ہے اور کام تمہارے دیکھو۔ ابھی تک پروفیسر شاہمیر یہاں پہنچے نہیں تھے
اور تم نے ابھی سے یہاں اپنی مظلومیت کا تماشا لگانا شروع کر دیا. تم چاہتی کیا ہو؟ سب کے سامنے تو سر تمہیں جھڑک دیتے ہیں مگر پیٹ پیچھے تم ان کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر گھومتی ہو. تم تو تماشا ہو تماشا، اور تماشا اب یا روز بنے گا. پہلی لڑکی نے مریم کو زج کرتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ کر کہا، جب تک تمہاری یہ حقیقت سب کے سامنے نہیں آ جاتی ہم تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے. عزت دار ہونے کا ڈھونگ اب بند کرو. مریم ان لڑکیوں کے بیچ اکیلی کھڑی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس بار اس کے دل میں شاہمیر کی دیوی وہ نرمی اور محبت تھی جو اس نے ان چند دنوں میں دیکھی تھی. مریم ان لڑکیوں کے زہریلے طنز کے تیر سہتی ہوئی بے بسی سے سر جھکائے کھڑی تھی کہ اسی دوران کوریڈور کے دوسرے کونے سے شاہمیر داخل ہوا. دور سے اسٹوڈنٹس کا ایک بڑا ہجوم جمع دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن جیسے ہی اس نے ہجوم کے بیچوں بیچ مریم کو اکیلے آنسو بہاتے دیکھا وہ تیز قصیلی اور روب دار قدموں سے ہجوم کو چیرتا ہوا مریم کے قریب آیا. ابھی وہ پہنچا ہی تھا کہ ہجوم میں سے ایک لڑکی کا زہریلا جملہ اس کے کانوں میں پڑا. دیکھنے میں تو اتنی شریف بنتی ہے مگر پروفیسر شاہمیر پر ڈورے ڈال ڈال کر یہاں تک پہنچ گئی. اب تماشا تو بنے گا ہی. یہ جملہ سنتے ہی شاہمیر کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. اسے مریم پر شدید غصہ آیا کہ وہ اس کے کہنے پر ابھی تک خاموش کھڑی تھی اور اپنی بے گناہی میں کسی کو کچھ نہیں بتا رہی تھی بلکہ خود کو تماشا بننے دے رہی تھی. شاہمیر کا خون کھول اٹھا. اس نے ایک سیکنڈ کی پرواہ کیے بغیر سب کے سامنے آگے بڑھ کر مریم کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا. پوری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے سامنے شاہمیر نے گرجدار اور چیختی ہوئی آواز میں کہا، بند کرو یہ گھٹیا تماشا. یہ کوئی ڈورے نہیں ڈال رہی ہے مجھ پر بلکہ یہ بیوی ہے میری. مریم میری منقوہ ہے. شاہمیر کے اس دھماکہ خیز اعتراف پر پوری کوریڈور میں جیسے سانپ سوکھ گیا تھا. وہ حاسد لڑکیاں جو تالیاں بجا رہی تھیں ان کے ہاتھ وہیں کے وہیں جم گئے اور سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں. شاہمیر نے مریم کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑا اور ہجوم کو لال آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولا، اگر یہ کسی بھی عورت یا لڑکی کو مجھ سے دور کرتی ہے تو یہ اس کا پورا حق ہے. یہ میری بیوی ہے. یہ جس سے بھی مجھے دور رہنے کا کہے گی میں اس سے دور ہو جاؤں گا. آئندہ اگر کسی نے بھی میری بیوی کی طرف انگلی اٹھائی یا کوئی نازیبا بات کی تو میں اسے اس یونیورسٹی میں کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا. سب لوگ وہاں بالکل خاموش ہو گئے اور چاق چوبند کھڑے شاہمیر اور روتی ہوئی مریم کو دیکھنے لگ گئے. شاہمیر مریم کا ہاتھ پکڑے اسے سب کے سامنے سے عزت کے ساتھ نکال کر لے گیا. یونیورسٹی میں اب بڑے دھماکے کی اس خبر کو منٹوں میں پرنسپل آفس تک پہنچ گئی. پرنسپل نے فوراً ایک پیون کے ذریعے شاہمیر، پروفیسر اور مریم کو اپنے آفس میں طلب کیا. جب وہ دونوں آفس میں داخل ہوئے تو پرنسپل کے چہرے پر سنجیدگی اور تشویش تھی. انہوں نے شاہمیر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مریم کو بھی کرسی پر بٹھایا. پروفیسر شاہمیر، میں یونیورسٹی میں کیا سن رہا ہوں؟ کوریڈور میں جو کچھ ہوا کیا وہ سچ ہے؟ پرنسپل نے اینک درست کرتے ہوئے پوچھا. شاہمیر نے بغیر کسی خوف یا ہچکچاہٹ کے سر ہلا دیا اور سارا معاملہ نکاح کے پس منظر سے لے کر یونیورسٹی میں مریم کی ہونے والی روز روز کی بدنامی تک سب کچھ صاف صاف اور تفصیلی لفظوں میں پرنسپل کو بتا دیا. ساری بات سننے کے بعد پرنسپل نے گہرا سانس لیا اور نرمی سے بولے، شاہمیر آپ ایک معزز پروفیسر ہیں اور مریم ہماری اسٹوڈنٹ ہے. اگر آپ دونوں کا نکاح ہو چکا تھا تو آپ لوگوں کو اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو الگ الگ رکھنا چاہیے تھا تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی. شاہمیر نے پرنسپل کی بات کا احترام کرتے ہوئے جواب دیا، سر ہم دونوں نے اپنی پروفیشنل لائف کو بالکل الگ ہی رکھا تھا جیسا کہ ایک پروفیسر اور اسٹوڈنٹ کو رکھنا چاہیے. میں نے مریم کو ہمیشہ ایک عام طالب علم کی طرح ہی ٹریٹ کیا لیکن آپ کی یونیورسٹی کے ان حاسد اور بدتمیز اسٹوڈنٹس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم سب کے سامنے آ کر یہ سچائی بتائیں. مریم بے قصور تھی مگر اسے روز ذلیل کیا جا رہا تھا. پرنسپل نے شاہمیر کے موقف کو تسلیم کیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شاہمیر میں آپ کی بات سمجھتا ہوں. اب جب کہ سچ سب کے سامنے آ چکا ہے تو اب کوئی بھی آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا اور میں خود اس بات کی نگرانی کروں گا کہ مریم کو کوئی پریشانی نہ کرتے. لیکن میری بات آپ سے یہی ہے اور یہی گزارش ہے کہ آپ جس طریقے سے آپ لوگ پہلی یونیورسٹی میں رہتے تھے اب بھی اسی ڈسپلن اور دائرے کے اندر رہ کر کام کریں گے. شاہمیر نے اس بات میں سر ہلایا، جی سر بالکل ایسا ہی ہوگا. پرنسپل کے آفس سے باہر نکلتے ہوئے مریم نے شاہمیر کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا بلکہ اپنے پروفیسر شوہر کے لیے ایک گہرا مان اور عزت تھی جس نے آج سب کے سامنے اسے اپنی بیوی تسلیم کر کے اس کا کھویا ہوا وقار واپس لوٹا دیا تھا. یونیورسٹی کا وہ دن بلا آخر ختم ہو گیا مگر مریم کے دل میں جذباتی طوفان اب بھی برپا تھا. جب یونیورسٹی کا وقت ختم ہوا تو شاہمیر نے سب کے سامنے مریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے وقار کے ساتھ اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا. آج گاڑی کا ماحول ماضی کی طرح دم گھوٹ دینے والا یا سرد نہیں تھا.
بلکہ اس خاموشی میں ایک انوکھا سکون اور اپنائیت تھی۔ مریم نے چوری چھپے شہمیر کے سنجیدہ مگر پرسکون چہرے کو دیکھا، جو اب اس کا سب سے بڑا محافظ بن کر سامنے آیا تھا۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو لانچ میں مہمانوں کے چہروں پر اب طنز کے بجائے ایک عجیب سی شرمندگی اور خاموشی تھی۔ رقیہ بیگم نے مریم کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے انہیں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا ایک دن یہ حق ضرور ادا کرے گا۔ شامل کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر مریم کو اپنے ساتھ لے کر سیدھا اپنے اوپر والے کمرے میں لے آ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی مریم ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ وہ اب بھی تھوڑی نروس تھی اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شامل نے اپنا کوٹ اتارا، اسے صوفے پر رکھا اور مریم کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مریم نے گھبرا کر نظر جھکا لی، لیکن شاہمیر نے انتہائی نرمی سے مریم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ مریم، شامیر کی آواز میں نرمی تھی، آج میں تمہارے سامنے اپنے دل کی وہ ساری باتیں کھولنا چاہتا ہوں جو میں نے اتنے عرصے سے خود میں چھپا رکھی تھی۔ مریم نے حیرت سے سر اٹھا کر شاہمیر کی گہری آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب نفرت یا سرد مہری کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں مریم کہ ہماری شروعات بہت تلخ تھی۔ میں نے اس رشتے کو ایک سمجھوتا کہا تھا اور تمہیں بیوی کا درجہ نہ دینے کی بات کی تھی، لیکن میں غلط تھا۔ میری وہ انا اور میرا وہ غصہ صرف اس حالات کی وجہ سے تھا جس میں ہمارا نکاح ہوا، مگر میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں۔ مریم، تم مجھے بہت پسند ہو۔ شامل کے منہ سے محبت کا یہ کھلم کھلا اعتراف سن کر مریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ شامل نے مسکراتے ہوئے مریم کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور کہنے لگا، پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے لا تعلق تھا؟ یونیورسٹی میں میں ہر لمحہ تم پر نظر رکھتا تھا۔ جب کلاس کی وہ لڑکیاں تمہارے خلاف باتیں کرتی تھیں تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان سب کو یونیورسٹی سے نکال دوں، لیکن میں تمہاری زبان سے سچ سننا چاہتا تھا۔ اور ہاں، اس دن کوریڈور میں جب تم نے اس خاتون پروفیسر پر غصہ کیا تھا نا، تو مجھے تمہارا وہ حسد اور غصہ اتنا اچھا لگا تھا کہ میں اپنی مسکراہٹ مشکل سے چھپا پایا تھا۔ تمہارا وہ غصہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ تمہارے دل میں بھی میرے لیے کوئی احساس جاگ چکا ہے۔ شامل نے مریم کے ہاتھوں کو چھوا اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، میں نے ماضی میں تمہیں جو بھی دکھ دیے، تمہاری دل آزاری کی، اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو مریم، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں تمہاری زندگی میں کبھی کوئی آنسو آنے نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گا، ایک شوہر بن کر بھی اور تمہارا ہمسفر بن کر بھی۔ اس نے شاہمیر کے ہاتھ اپنے چہرے سے لگائے اور روتے ہوئے مسکرا کر بولی، میں نے آپ کو کب کا معاف کر دیا تھا شامیر، ایک یتیم لڑکی کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی کہ اسے دنیا کا سب سے محفوظ اور محبت کرنے والا سہارا مل جائے۔ شامل نے مریم کو آہستہ سے اپنے حصار میں لے لیا اور مریم نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ وہ رشتہ جو ایک تلخ سمجھوتے سے شروع ہوا تھا، اب محبت کی لازوال داستان بن کر ایک خوشحال اور خوبصورت اختتام کو پہنچ چکا تھا۔